آج پارلیمنٹ آف پاکستان جو کہ قوم کی آواز، سیاسی قبلہ اور کعبہ ہے، اس سے آج 3D کے تھرو پوری گلوبل کمیونٹی کو، کیونکہ ڈیجیٹل ایرینا میں گلوبلی آپ اپنا کیس پرو ایکٹیو طریقے سے اکراس دا گلوب پیش کر سکتے ہیں، اور جب یہ کشمیر کمیٹی جس کی سٹرینتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ممبران ہیں، اور پھر پارلیمان کے کسٹوڈین، میں اسپیکر صاحب کا انتہائی احسان مند ہوں کہ انہوں نے نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ آج ان کی پریزنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ اکراس آل دا اسپیکٹرم کی اسٹیک ہولڈرز آف دس کنٹری اور پارلیمان، آج جو یہ کشمیر کی کہانی پارلیمان کے ذریعے پوری دنیا کو جاری ہے اور جس کو میڈیا کور کر رہی ہے، میں آپ کا نہ صرف انتہائی مشکور و ممنون ہوں، بٹ اس کو میں آخر میں کنکلوڈ اس طرح کروں گا کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں پوری دنیا کے پارلیمان، پوری دنیا کے موورز اینڈ شیکرز، چاہے وہ UN ہے، چاہے پرماننٹ ممبر آف سیکیورٹی کاؤنسل، چاہے G7، چاہے وہ تمام دنیا کے کی اسٹیک ہولڈرز، سول سوسائٹی اور پھر ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، ان سب کے لیے پارلیمان کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ پارلیمان کے اندر ریزولوشنز، پارلیمانی جتنی بھی کاروائیاں ہوتی ہیں اس کی اہمیت ہے، لیکن آج یہ جو پارلیمان جو میسج کنوے کر رہا ہے وہ صرف ایک ہے کہ انسانیت کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کا پارلیمان، پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کا بچہ پاکستان کا ذرہ ذرہ کشمیر کاز میں یونائٹڈ ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ کشمیر حقیقت بننے جا رہا ہے، اور میرے رب کے ذوالجلال کے فضل و کرم سے یہ پرو ایکٹیو انیشیٹو صرف یہاں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ دنیا کے ہر کونے میں، اور خاص کر ان تمام فورمز پہ جو کہ میٹر کرتے ہیں وہاں پہ یہ آواز اٹھائی جائے گی۔ میں ایک دفعہ پھر پریزیڈنٹ صاحب آپ کا، اسپیکر صاحب آپ کا، منسٹر آف انفارمیشن آپ کا، معید یوسف صاحب آپ کا، سب کا انتہائی مشکور ممنون ہوں۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت پائندہ باد۔ بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب شبلی فراز تشریف رکھتے ہیں۔ صاحب میں آپ سے ملتمس ہوں آپ کے خطاب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مملکت علوی صاحب، اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب، شہریار افریدی صاحب، معید یوسف صاحب اور باقی حاضرین، سب سے پہلے تو میں شہریار افریدی کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ جس جوش ولولے اور ایک منظم طریقے سے جو کیمپین ہوا آج پورا دن، اس میں کئی لوگ ذمہ دار ہیں، لیکن ذمہ داری بنیادی طور پہ ان کی بنتی تھی جن کو کہ جنہوں نے اپنے لخت جگر کو کھویا، اور یہ جدوجہد مسلسل ڈوگرا راج کے خلاف اور ہندوستان کے خلاف مسلسل چلی آ رہی ہے۔ کچھ تو حکومت نے کام کرنا ہے اور بہترین کام کیا جا رہا ہے، اور کچھ ہم سب نے کرنا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ڈسپلے جو آپ نے دیکھا، یہ ایک امیجری تھی، یہ دکھایا گیا، دلوں کو گرمایا گیا، مظالم کی کچھ کہانیاں سنائی گئیں اور کچھ تصویریں دکھائی گئیں۔ یہ کام ہر پاکستانی کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں، میری طرف سے بھی میں ڈالتا ہوں، کیونکہ دنیا کے ضمیر کو جب جھنجھوڑیں گے، جب دنیا کو کچھ دکھائیں گے اور بتائیں گے، اور ہندوستان نے، بھارت نے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ جب ظلم کرے اپنے اور بربریت اپنے ہاں کرے تو اپنے ہاں نہیں، وہ بھی کشمیر کی آزاد دھرتی پر کرنے کی کوشش کرے جس کو اللیگل آکوپیشن کے اندر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو سب سے اہم بات اس کے لیے یہ ہے کہ دروازے بند کرے، یہ کیمروں کی لائٹوں کو بجھا دے، جرنلسٹوں کو گرفتار کرے، کوئی وہاں سے خبر نہیں نکلے، جتنے قتل اور غارت گری کرے تو اس کا باہر پتہ نہ چلے۔ اس کے باوجود ہمارے بچے جان پر کھیل کر سوشل میڈیا کے ذریعے کیپچر کرتے ہیں وہاں کے واقعات کو اور معاملات کو۔
اصل میں جب پاکستان نے یہ نیت کر لی ہے کہ پرامن جدوجہد کریں گے، جب پاکستان نے یہ نیت کر لی ہے کہ اپنی سرزمین کی حفاظت کریں گے، جب پاکستان نے یہ نیت کر لی اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم نے کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا، یہ پاکستان کے اوپر کسی بہانے سے بھی، چاہے پلوامہ کیوں نہ ہو، اس کی بنیاد پر اگر حملہ کرو گے تو تمہارے جہاز بھی گرائیں گے، مگر امن کی خاطر پائلٹ بھی واپس کیا۔ تو ہم تو امن کی جستجو کرتے رہیں گے، مگر امن کی جستجو کے اندر میڈیا کا سب سے بڑا رول ہے، انٹرنیشنل میڈیا کا۔ تو میں اقوام متحدہ سے آج ہم نے ڈیمانڈ بھی کیا کہ کم سے کم میڈیا کو جانے کی اجازت ہو۔ یہاں آپ سب لوگ موجود ہیں، پاکستان کے سارے شہریوں سے میری بات اگر پہنچ رہی ہے تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کشمیر جانے میں کبھی کسی کو کوئی دقت ہوئی؟ اپنا کیمرہ لے جانے میں کبھی کسی کو کوئی دقت ہوئی؟ جرنلسٹ وہاں جاتے رہے کبھی کوئی دقت ہوئی؟ ایمبیسڈرز اور کونسل جنرلز اور سب کو ہم دعوت دیتے رہتے ہیں، وہ جاتے ہیں، کبھی کسی کو دقت ہوئی؟ کیونکہ یہ آزاد خطہ ہے اور وہاں وہ محکوم ہیں، وہاں زبردستی ان کے اوپر ظلم اور زیادتی ہے، لہذا کیمرہ بند ہے۔ آج 2 دن وہاں کرفیو لگا رہا۔ اگر اتنے ہی خوش ہیں آپ کے اقدامات سے تو آج تو وہاں خوشیاں منائی جا رہی ہوتی سری نگر میں، کیوں اس کو آزاد نہیں کیا؟ آج بھی 2 دن کے لیے بند کر دیا، سب کو محصور کیا۔ آپ نے یہاں دیکھا بھی کہ کس کس کو صرف اس بات پر کہ وہ سیلف ڈٹرمنیشن چاہتا ہے اس کو محصور کیا، بند کیا، مگر آواز بند نہیں ہوتی۔ دنیا جانتی ہے کہ آوازیں یہ بند نہیں ہو سکتی، نسل کشی کی نہیں جا سکتی، ڈیموگرافی بدل نہیں دی جا سکتی، لہٰذا ہندوستان کو کشمیر کو آزاد کرنا پڑے گا۔ مگر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہر شخص اپنا رول پلے کرے گا، ہر شخص اس کی گونج کو بڑھائے گا، ہر شخص اس امیجری کو پھیلائے گا جس کی بنیاد پر دنیا تک بات جائے گی۔ اور آپ نے وہ بھی دیکھا کہ جس نانا کو مارا گیا اور بچے کو اس کے سینے پر بٹھایا گیا، اس ایک امیج نے دنیا کے ضمیر کو یقیناً ہلایا ہوگا۔ تو ہم سارے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے اپیل کرتے ہیں کہ رحم کرو انسانوں کی زندگیوں پر اور ان کو حق خود ارادیت دو۔ سارے انسٹیٹیوشن سے ہم اسلامی دوست ممالک سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے وہ ہندوستان پر پریشر ڈال سکتے ہیں۔ کشمیری بھائی کوشش کرتے رہیں گے، مسلمانان ہندوستان جو ان کے ساتھ ظلم اور جبر ہو رہا ہے وہ بھی کوشش کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے، میرا خواب ہے انشاءاللہ جلد کشمیر آزاد ہوگا، ہندوستان اس کے اوپر قبضہ جاری نہیں رکھ سکتا۔